بہت بڑی خوشخبری ہے آج آپ کے لیے، لیکن ساتھ ہی ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے۔ خوشخبری سناتا ہوں، مگر پہلے ذرا یہ بتائیے کہ میں نے غور یہ کیا ہے اس عید پر کہ اس بار پہلے کی نسبت جانور کم لائے گئے ہیں۔ جو بڑا جانور لاتے تھے وہ بیچارے چھوٹا جانور لائے ہیں، اور جو چھوٹا لاتے تھے وہ نہیں لا سکے گے۔ اس کی وجہ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہی سمجھ آ رہی ہے کہ جانور بہت مہنگے ہیں۔ کیوں؟ پیٹرول مہنگا ہے، اس لیے۔ اب Think لا رہا ہے Think Travels. Now you can plan your vacations and tours with Think Travel. Contact us and get 10% off. This video is sponsored by Boost. Use our code and get 10% off. مجھے پتا ہے آپ مہنگائی سے چڑے بیٹھے ہیں، پیٹرول مہنگا ہے، بجلی گیس جو کم ملتے ہیں لیکن پیسے اس کے پورے بھرنے پڑتے ہیں بلکہ زیادہ بھرنے پڑتے ہیں۔ اس ساری وجوہات کی وجہ سے آپ کا موڈ بہت خراب ہے۔ پہلی بات، جانور کیوں مہنگا ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ یہ والی ویڈیو دیکھ لینا، تھنک کے مین چینل پر اپلوڈ کی ہے، پبلش کی ہے، لنک جو ہے بلکہ ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے۔ دوسری بات، آپ کا مہنگائی کی وجہ سے جو موڈ خراب ہے اس کو میں ابھی ٹھیک کیے دیتا ہوں خوشخبری سنا کر، لیکن ساتھ میں ایک بہت بڑا مسئلہ بھی بتاؤں گا تاکہ بات آپ کی کلیئر ہو۔ بھائی صاحب، یہ جس زمین پر آپ کل، یعنی کہ آج چاند رات ہے، چاند تو پہلے دکھتا ہے لیکن یہ کہ ایک دن پہلے چونکہ چاند رات کہا جاتا ہے، جس زمین پر آپ کل جانور ذبح کر کے اس کا خون بہائیں گے اور وہ خون زمین سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ پی لے، کیونکہ ہمارے یہ رواج نہیں ہوتا نا مٹی ڈال دیں یا چونا ڈال دیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اسی زمین کے نیچے، آپ کے تلووں کے نیچے 9 ارب بیرل تیل موجود ہے۔ جی ہاں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امریکی انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن نے باقاعدہ سروے کر کے دریافت کیا ہے کہ پاکستان میں 9.1 ارب بیرل تکنیکی طور پر قابل وصول شیل تیل موجود ہے۔ زیادہ تر لوئر انڈس بیسن میں ہے، سندھ اور جنوبی پنجاب وغیرہ میں، اور یو ایس ایڈ کی تحقیق نے بتایا ہے کہ صرف سندھ بیسن میں 14 ارب بیرل تیل ہو سکتا ہے۔ اچھی خبر کیا ہے اس میں؟ کیونکہ ہمیں یہ تو پہلے بھی سنتے آئے نا کہ تیل موجود ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ امریکہ سنجیدہ ہو گیا ہے۔ پاکستان کی زمین سے تیل نکالنے کے لیے امریکہ سنجیدہ ہو گیا ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اس سے پہلے وہ ہمارا تیل نکالتا رہا ہے، لیکن ذرا غور کریں، ٹرمپ نے مادورو کو کیوں اٹھایا تھا؟ تیل کے لیے۔ عراق کیوں گیا؟ تیل کے لیے۔ دبئی سے معاہدہ کیوں کیا تھا؟ تیل کے لیے۔ ایران پر جنگ کیوں مسلط کی؟ تیل کے لیے۔ اور اب امریکہ کی آنکھوں میں تیل اتر آیا ہے پاکستان کی سرزمین دیکھ کر۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرمپ نے کیا کہا ہے۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ ابھی ایک ڈیل کی ہے جس کے تحت پاکستان اور امریکہ مل کر پاکستان کے بہت بڑے تیل کے ذخائر نکالیں گے۔ ہم اس کام کے لیے کوئی تیل کمپنی چن رہے ہیں، اور کون جانے شاید ایک دن وہ انڈیا کو بھی تیل بیچے۔ جی ہاں، یہ ٹرمپ نے کہا ہے۔ ہر بار یہ انڈیا کو جو ہے وہ چڑھانے سے باز نہیں آتے، بڑی اچھی بات ہے، چلیں ہمارا خون بڑھ جاتا ہے تیل ملے نہ ملے۔ کہ پہلے ٹرمپ نے یہ کہا جی وہ جہاز گر گئے، 6 گر گئے، 7 گر گئے، 8 گر گئے، 9 گر گئے، 10 گر گئے، 11 گر گئے، جو ریئلٹی ہے، جو انڈیا کے جہاز جو ہے وہ گرے۔ اب ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان انڈیا کو تیل بیچے گا۔ بہت مزہ آئے گا ہمیں انڈیا کو تیل بیچتے ہوئے، ہمیں جو ہے وہ ہمارا پاکستان تجارتی ہب بنتا ہے تو بہت زبردست بات ہے، لیکن میں ابھی آپ کو اس کے آگے بتاتا ہوں سین ہے کیا۔ بھائی صاحب، اگر یہ بات سچ ہو گئی، اگر تیل نکل آیا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں عام آدمی کی زندگی کیسے بدل جائے گی۔ پہلی بات، پیٹرول۔ آج 415 روپے لیٹر پیٹرول خرید رہے ہیں آپ۔ دی نیوز کے مطابق پاکستان تیل پر 9 ارب ڈالر سالانہ خرچ کرتا ہے۔ اگر اپنا تیل نکلا تو یہ 9 ارب ڈالر بچ جائیں گے، اور پیٹرول 200 روپے سے بھی زیادہ نیچے آ سکتا ہے۔ یہ بھی میں کم بتا رہا ہوں آپ کو، اس سے بھی کم ہو سکتا ہے پیٹرول۔ دوسری بات، بجلی کا بڑا حصہ تیل سے چلتا ہے۔ اپنا تیل آیا تو بجلی کا بل آدھا ہو سکتا ہے۔ تیسری بات، IMF۔ آج IMF کے پاس اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ڈالر تیل پر خرچ ہوتے ہیں۔ اپنا تیل آیا تو IMF کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ چوتھی بات، پڑوسیوں کو بھی بیچیں گے۔ ورلڈ میٹر کے مطابق پاکستان روزانہ 4,79,000 فی بیرل استعمال کرتا ہے تیل۔
لیکن صرف 82,000 پیدا کرتا ہے تقریباً، بلکہ 82,000 سے 85,000 فی بیرل پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر 9 ارب بیرل تیل نکلا، سوچو، اپنی ضرورت نکال کر باقی سب بیچ سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے خود انڈیا کا نام لیا ہے کہ انڈیا کو بیچ سکتے ہیں۔ تو بھائی صاحب، وارے نیارے تو ہو سکتے ہیں، مگر کیا ہمیں ٹرمپ کی بات کو سچ مان لینا چاہیے؟ کیا واقعی یہاں تیل موجود ہے؟ چلیے تحقیق سے سمجھتے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق سندھ پاکستان کا ٹیکساس ہے۔ 247 فعال کنویں، 40% تیل اور 62% 62% گیس پیدا کرتا ہے۔ خیبر پختونخوا 41% خام تیل پیدا کرتا ہے، پنجاب 18% اور بلوچستان ابھی صرف 1%، لیکن صلاحیت سب سے زیادہ رکھتا ہے۔ پنجاب میں 520 ملین فی بیرل تیل اور 5,600 ارب کیوبک فٹ گیس کے ممکنہ ذخائر موجود ہیں۔ مگر یہ ساری باتیں بہت اچھی لگ رہی ہیں، لگ رہا ہے جنت کی سیر کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک صرف اور صرف باتیں ہی ہیں، کیونکہ یہ باتیں ہم پہلی بار نہیں سن رہے، یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ پہلی بار 2013 میں ہوئی تھی۔ امریکی EIA نے اعلان کیا کہ 9 ارب بیرل شیل تیل۔ پاکستانی حکومت نے کہا بہت حوصلہ افزا ہے بھائی، لیکن پھر کچھ ہوا نہیں۔ دوسری بار 2019 میں سمندر میں کیکڑا 1 اور پھر کیکڑا 2 کنویں کھودے گئے، کروڑوں ڈالر خرچ ہوئے، بڑی امیدیں تھیں، لیکن تیل ملا نہیں تھا اس وقت بھی، امریکی کمپنی واپس چلی گئی تھی۔ تیسری بار 2025 میں سنا، ٹرمپ نے ٹیرف کی دھمکی دی، پاکستان نے امریکی تیل خریدنے کی پیشکش کی، نئی ڈیل کا اعلان ہوا، لیکن ابھی تک کوئی کمپنی نہیں چنی گئی۔ آج دوبارہ اعلان ہوا ہے، مگر کب ہوگا، کیسے ہوگا، ابھی اس پر جو ہے وہ اس کا روٹ میپ طے نہیں کیا گیا ہے، یہ پلان ابھی ایگزیکیوٹ کیسے ہوگا یہ ابھی اس کی وضاحت نہیں آئی ہے۔ تو بھائی ذرا سوچئے، 9 ارب بیرل تیل آپ کے تلووں کے نیچے ہے، یہ بات سچ ہے، یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے، نہیں ہے، قدرتی وسائل سے مالا مال ہے پاکستان۔ بھائی وینزویلا بھی قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ قدرتی وسائل وہی ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ تیل، دنیا میں سب سے زیادہ سونا، دنیا میں سب سے زیادہ مزید دھاتیں وینزویلا میں تھیں، لیکن مادورو اس کو یوز نہیں کر پا رہا تھا، نکال نہیں پا رہا تھا۔ آپ کے اندر ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے، آپ کے اندر ہی چھپا رہ جاتا ہے، آپ مر جاتے ہیں۔ بھائی صاحب، یہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں قدرتی وسائل سے مالا مال نہیں ہے، مالا مال ہے، ہم اسے یوز نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ 12 سال پہلے بھی ہم سے جو ہے یہی سب کہا گیا تھا کہ جی یہ قدرتی وسائل سے ملک مالا مال ہے، اس کو ہم نکالیں گے، اور پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کرے، دعا ہماری ہے کہ اس بار ایسا سچ ہو، اللہ کرے اس پر عمل ہو، کیونکہ اگر واقعی یہ تیل نکلا تو وہ جانور جو آج آپ نے خریدا ہے، جو کل آپ ذبح کرنے جا رہے ہیں، آج وہ مہنگا ہے، کل وہ سستا ہوگا۔ وہ پیٹرول جو آج 415 روپے ہے، وہ کل 150 سے نیچے آ سکتا ہے۔ IMF کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتا ہے، لیکن کیا اس بار واقعی ایسا ہوگا؟ بہت بڑا سوال یہ ہے۔ یہ کوئی ٹونٹ نہیں ہے، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ امید ہمیشہ لگائی ہے اور ہمیشہ لگانی چاہیے۔ اللہ کرے ایسا ہو، اور پاکستان چونکہ اس دفعہ بہت ساری چیزیں تو ان ایکسپیکٹڈ ہو رہی ہیں نا۔ پاکستان جس طریقے سے نکل کر سامنے آیا ہے دنیا کے، پاکستان نے جس طرح جنگ رکوائی ہے، پاکستان جس طرح پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہو گیا ہے، پاکستان جس طرح ایک تجارتی ہب بننے کی تیاری کر رہا ہے، یہ سب کچھ سوچا تو نہیں تھا نا پچھلے ادوار میں، لیکن اب یہ سوچا بھی ہے، اب یہ ہونے بھی جا رہا ہے، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ پاکستان ترقی کرے، پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔